تو انسان اپنے ماں کے پیٹ میں آتیچ انہیں گنہگار بن گیا۔ آدمی پیدائشی گنہگار ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور اس کی آیت 7 سے غور کرنا شروع کرے تھے۔ ہم آیت 11 تک غور کرے تھے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو میرے بھائی اور بہن، اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور اس کی آیت 12۔ یہاں پولس بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ میں اور ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ بڑی بہترین طریقے سے پولس لکھتے ہیں۔ انہوں یہاں لکھتے ہیں، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ایک خاص آیت ہے، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان ایک الگ چیز ہے اور شریعت ایک الگ چیز ہے۔ جہاں تک نجات کا سوال پیدا ہوتا ہے اور روزمرہ کی زندگی گزارنے کا سوال پیدا ہوتا ہے، تو ایمان اور شریعت ایک دوسروں کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، یہ ایک دوسروں کے خلاف ہیں۔ اگر آپ شریعت کے مطابق جینا چاہتے ہیں تو میرے بھائی، پھر آپ نجات نہیں پا سکتے، لیکن اگر آپ ایمان کے ساتھ جیں گے، یہ گارنٹی ہے، بلکہ خدا کا وعدہ ہے کہ آپ نجات پائیں گے، خدا آپ کے گناہوں کو معاف کریں گا اور آپ ہمیشہ کی زندگی جیں گے۔ تو آپ کے لیے نجات کا دروازہ خدا کی طرف سے کھلا ہوا ہے، اگر آپ ایمان لائیں گے تو۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کچھ ایسا انتظام نہیں کر رہا کہ آپ ایمان اور شریعت کے ذریعے سے نجات پا سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ایمان کو چننا پڑے گا یا پھر شریعت کو۔ ایمان کو اگر آپ چنیں گے تو نجات پائیں گے، لیکن شریعت کو چنیں گے تو نجات نہیں پائیں گے، کیونکہ شریعت کے ذریعے سے انسان کو جو ہے راز بازی حاصل نہیں ہوتی ہے، اور انہیں خدا کے نظروں میں راز باز نہیں بنتا، اور اس کو گناہوں کی معافی نہیں مل سکتی۔ کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ اگر ہم یہ دنیا میں دیکھیں گے تو زیادہ تر لوگ قانون اور قاعدوں کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ یہ بات دل و دماغ میں رکھتے ہوئے کہ قانون اور قاعدوں کے ساتھ چلیں گے تو خدا ان سے خوش ہوگا۔ کتنی غلط بات ہے، اور ان لوگوں کا خیال کتنا غلط ہے۔ سوچو آپ تھوڑی دیر کے لیے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اب ہم آیت 13 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ تو گئے وقت کے آیت میں کیا پڑھے تھے ہم؟ لکھا ہے، اور یہاں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ لکھا ہے۔ پولس رسول جو ہیں بار بار جو ہے کلام کے مطابق بات کرتے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی، لوگوں کے سامنے جو ہے کلام کو رکھتے تھے اور بتاتے تھے کہ جو بھی انہوں بول رہے ہیں ان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کلام کی طرف سے ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں کلام میں لکھا ہوا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ تو موسیٰ کی شریعت ہم کو خوشگوار ٹھہراتی ہے، اور یسوع مسیح ہم کو موسیٰ کی شریعت جو سزا دیتی ہے وہ سزا سے ہم کو چھٹکارا دلائے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام انہوں کیسا کرے؟ میرے بھائی اور بہن، انہوں ہمارے لیے لعنتی بن گئے۔ کلام یہ بتاتا ہے جو سزا ہم کو ملنا تھا، پکی بات تھی، کیونکہ ہم گنہگار تھے، سزا ہم کو ملنا تھا، لیکن وہ سزا مسیح اپنے کندھوں پہ اٹھا لیے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ آگے کلام میں لکھا ہوا ہے، جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ یہ بات پرانا عہد نامہ سے لی گئی جو ہم آگے دیکھیں گے، اور یہ جو ہے کلام کا ایک زبردست حصہ ہے کئی وجہوں کے لیے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں لوگوں کو لٹکانے کے لیے لکڑی پہ لٹکانے کا طریقہ استعمال نہیں کرے، بلکہ ان لوگوں کو جو طریقہ ان لوگوں استعمال کرے وہ یہ تھا کہ
پتھروں سے مار کے انسان کو ختم کر دیتے تھے جو خسروار ٹھہرایا جاتا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح ہمارے لیے لعنتی ٹھہرائے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کس وقت لعنتی ٹھہرے؟ کیا انہوں جب یہ زمین پہ انسان بن کے آئے، کیا اس وقت لعنتی ٹھہرائے گئے؟ بالکل نہیں۔ جب انہوں پیدا ہوئے تو ان کو پاک بلایا گیا۔ کیا انہوں اپنے خاموشی کے وقتوں میں، جس کے بارے میں ہم کو صرف تھوڑا سا بتایا گیا ہے، لعنتی ٹھہرائے گئے؟ بالکل نہیں۔ کلام بتاتا ہے کہ انہوں خدا کے آنکھوں میں اور آدمیوں کے آنکھوں میں اچھے گنے گئے۔ میرے بھائی اور بہن، مسیح کے وہ آخری 3 گھنٹے جو انہوں صلیب پہ تھے، اس وقت لعنتی ٹھہرائے گئے، کیونکہ یسایہ نبی کی کتاب باب 53 اور اس کی آیت 10 کے شروع کے حصے میں لکھا ہوا ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا یسوع مسیح کے جان کو گناہ کے لیے قربان کر دیا۔ تو کلام میں لکھا ہوا ہے، جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ تو یسوع مسیح کو لکڑی پہ ٹنگایا گیا جو ان کے لیے موت کی لکڑی تھی۔ تو یسوع مسیح موت کے لکڑی پہ اپنی جان دیے اور اپنا پاک خون بہائے تاکہ آپ کو اور میرے کو زندگی کی لکڑی دیے۔ ویسا آیت 14 پڑھیں گے، یہاں پولس بولتے ہیں، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، اسرائیلیوں کے پاس موسیٰ کی شریعت 1500 برس سے تھی اور شریعت پہ عمل کرنے میں ان لوگ ناکامیاب تھے۔ اعمال کی کتاب باب 15 میں جو جماعت یروشلم میں بیٹھی تھی، تو پترس ان لوگوں کو بولنے کو لگے کہ ہم اور ہمارے باپ دادا شریعت کے باتوں پہ عمل نہیں کر سکے، تو ہم کیوں شریعت کے باتوں کو غیر قومیوں پہ ڈال رہے ہیں جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں؟ اگر ہم شریعت کے باتوں پہ عمل نہیں کر سکے تو غیر قومیاں بھی شریعت کے باتوں پہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ پترس کا یہ خیال تھا اور بالکل صحیح خیال تھا۔ تو میرے دوست، یسوع مسیح ہماری جگہ لیے تاکہ ہم کو وہ ملے جو شریعت ہمارے لیے نہیں کر سکی۔ آیت 15 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، اے بھائیو، میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے۔ آیت 16 پڑھیں گے، پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ خدا جو ہے ابراہیم کو بلایا اور ان سے وعدہ کرا کہ ان کے ذریعے سے انہیں دوسرے قوموں کو برکت دے گا۔ خدا ابراہیم کے ذریعے سے دوسرے قوموں کو یسوع مسیح کے ذریعے سے برکت دیا جو ابراہیم کے نسل سے تھے۔ یسوع مسیح تھے جو سارے دنیا کے لیے نجات کا راستہ بنے۔ تو یہ جو لفظ نسل ہے خاص طور سے یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور پڑھیں گے باب 3 اور اس کی آیت 17، یہاں پولس بولتے ہیں، میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو۔ تو میرے بھائی، خدا ابراہیم سے وعدہ کرا، ایک عہد کرا، اور جب شریعت 430 برس کے بعد آئی تو جہاں تک وعدے کا سوال پیدا ہوتا ہے اس میں کچھ بھی بدلاؤ نہیں آیا۔ اصل میں دیکھا گیا تو جو ہے خدا اپنے وعدوں سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ خدا جو ہے ابراہیم سے وعدہ کرا تھا کہ میں تمہار کو یہ زمین دوں گا، میں تمہار کو ایک بیٹا دوں گا اور لوگ دوں گا جس کی گنتی تم نہیں کر سکتے۔ جیسا دریا کے کنارے کی ریت ہے اتنی تمہاری نسل ہوں گی۔ اور خدا اپنے یہ وعدے کو میرے دوست پورا کرا اور ابراہیم میں سے اسرائیلی قوم کو نکالا اور دوسرے کئی قوموں کو نکالا، مگر وعدے اسحاق کے ذریعے سے دیے گئے جن کی لکیر یسوع مسیح کی طرف بڑھی، یعنی کہ آیت 16 میں جو نسل کا لفظ لیا گیا ہے
وہ ہے یسوع مسیح۔ خدا جو ہے ابراہیم سے یہ وعدہ بھی کرا تھا کہ انہیں ان کے ذریعے سے دوسرے سارے لوگوں کو برکت دیں گا۔ تو جو ایک ہی برکت یہ دنیا میں آج ہے بولے تو وہ ہے یسوع مسیح۔ آج خدا کی طرف سے آپ کے لیے یسوع مسیح ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جس کو خدا پورا کرا۔ اب ہم آیت 18 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدے ہی کی راہ سے بخشی۔ تو میرے بھائی اور بہن، مسیح کو مد نظر رکھتے ہوئے جو وعدہ دیا گیا تھا وہ موسیٰ کی شریعت کو دینے سے پہلے دیا گیا تھا، اور یہ وعدہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اتنی اہمیت رکھتا ہے جیسا کہ شریعت دیچ نہیں گئی تھی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت رہو یا نہ رہو، خدا اپنا وعدہ کر چکا تھا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کیوں دی گئی؟ شریعت سے کیا فائدہ ہے؟ اب یہ مت سمجھو کہ پولس شریعت کو نظر انداز کر دے رہے ہیں، بلکہ شریعت کے ارادوں کو سمجھانے کے لیے انہوں لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت 19 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ تو یہاں سوال ہے، شریعت کیا رہی؟ تو یہاں پولس شریعت کا ارادہ بتا رہے ہیں کہ شریعت کا کیا ارادہ تھا۔ پولس بولتے ہیں، کچھ چیز تھی جو اضافہ کی گئی۔ وہ چیز اس لیے اضافہ کی گئی تاکہ خطا کاروں کو فائدہ پہنچے۔ آگے پولس بولتے ہیں، اس نسل کے آنے تک۔ تو یہ جو لفظ تک ہے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے شریعت بس صرف تھوڑے برسوں کے لیے تھی۔ شریعت بس ایک انٹرول کے لیے دی گئی تھی، موسیٰ کے زمانے سے لے کے یسوع مسیح تک۔ یوحنا کی انجیل باب 1 اور آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ تو یہ بات دیکھنا ضروری ہے کہ شریعت صرف تھوڑے برسوں کے لیے تھی، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے اس نسل کے آنے تک، اور میرے دوست وہ نسل ہے یسوع مسیح۔ تو خطا کاروں کے لیے شریعت کا آنا ضروری تھا۔ شریعت جو ہے گناہ کو نکالنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ گناہ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ شریعت اس لیے دی گئی تاکہ آدمی اپنے بارے میں یہ جانے کہ انہیں خدا کے سامنے کتنا بڑا گنہگار ہے۔ ایک آدمی جو ایماندار ہے ضرور اپنے آپ کو شریعت کے روشنی میں دیکھیں گا اور دیکھیں گا کہ انہیں کتنا قصوروار ہے۔ شریعت یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں دی گئی کہ سارے لوگ گنہگار ہیں، یا پھر اس لیے نہیں دی گئی کہ شریعت کے مطابق چلنے سے آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، اس طریقے سے آپ پاک صاف نہیں بن سکتے، کیونکہ ہم یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہم شریعت کے باتوں پہ اپنی طاقت سے عمل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ شریعت کے ایک بات کو رکھیں گے تو دوسری بات کو نہیں رکھ سکیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کا خون نہیں کریں گے مگر جھوٹ ضرور بولیں گے، تو آپ کا جھوٹ بولنا یہ ثابت کرے گا کہ آپ شریعت کے باتوں کو توڑتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی پوری طریقے سے شریعت کے باتوں پہ عمل نہیں کر سکتا، انہیں کہیں نہ تو کہیں گرے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں پاک صاف کیسا بن سکتا ہے؟ تو میرے بھائی اور بہن، ہماری جو ہے گری ہوئی طبیعت ہے، یاد رکھو ہم پیدائشی گنہگار ہیں۔ داؤد اپنے زبور میں ایک زبردست بات لکھتے ہیں۔ اگر ہم زبور کی کتاب باب 51 اور اس کی آیت 5 پڑھیں گے تو انہوں بولتے ہیں، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ تو انسان اپنے ماں کے پیٹ میں آتیچ انہیں گنہگار بن گیا۔ اس کو گنہگار بنانے کی ضرورت نہیں، انہیں بن چکا ہے۔ آدمی پیدائشی گنہگار ہے۔ ہم جھوٹ بولیں گے، ہم جلاپا رکھیں گے، ہم کسی کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے کچھ بولیں گے، یعنی کہ قدم قدم پہ ہم گناہ میں گریں گے۔ مگر کیوں؟ کیونکہ ہم پیدائشی گنہگار ہیں اور ہماری گری ہوئی طبیعت ہے، اور شریعت اس لیے دی گئی کہ ہم جانیں کہ ہم ایک بہت بڑے گنہگار ہیں
اور یہ کہ آپ کو اور میرے کو گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک منجی کی ضرورت ہے، جو ہمارے اور خدا کے بیچ میں کھڑ سکتا اور جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے اس وقت ہم کلام کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔